السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ماڈل وربز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 10 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کے ماڈل وربز کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ماڈل وربز کے متعلق. جیسا کہ وربز کہتے ہیں ایکشن ورڈز کو، یعنی ایسے الفاظ جن سے کی مدد سے کسی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہو. اسی طرح سے ماڈل وربز جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک قسم کے وربز ہوتے ہیں، یعنی ماڈل وربز بھی کسی بھی عمل کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ماڈل وربز جو ہیں یہ مین وربز کے ساتھ مل کر بناتے ہیں کمپاؤنڈ وربز، یعنی ایک ماڈل ورب پلس ایک مین ورب از اکول ٹو کمپاؤنڈ ورب. ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. لفظ کین یہ ہے ایک ماڈل ورب، اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں یا ملاتے ہیں ایک مین ورب کے ساتھ جو کہ ہے لفظ ریڈ یعنی پڑھنا، اور کین کا مطلب ہوتا ہے کر سکتا ہوں، اور اگر اسے لفظ ریڈ کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا کین ریڈ یعنی پڑھ سکتا ہوں. تو جیسے کہ یہاں کین ہے ایک ماڈل ورب، جبکہ لفظ ریڈ کیا ہے، یہ ہے ایک مین ورب. تو جب ایک ماڈل ورب اور مین ورب کا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ مل کر کیا بناتے ہیں، ایک کمپاؤنڈ ورب. بالکل ٹھیک. تو کین ریڈ جو ہے یہ ہے ایک کمپاؤنڈ ورب، اور اب ہم اس کمپاؤنڈ ورب کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جملے میں. مثال کے طور پر I can read fluently یعنی میں روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. فلوئنٹلی کہتے ہیں روانی کو. تو اس جملے میں لفظ کین کیا ہے، یہ ہے ایک ماڈل ورب، اور لفظ ریڈ ہے مین ورب، اور یہ دونوں مل کر کیا بنا رہے ہیں، جی ہاں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک کمپاؤنڈ ورب. تو اس طرح سے ماڈل وربز کیا ہوتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مین وربز کے ساتھ مل کر بناتے ہیں کمپاؤنڈ وربز. تو چلیے اب ہم اس جملے کو ایک کمپاؤنڈ ورب کی مدد سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپاؤنڈ ورب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ماڈل ورب اور ایک مین ورب. تو پہلے آئے گا ماڈل ورب آئی بلینک بلینک اے بک. آئی یعنی میں اور اے بک یعنی ایک کتاب. تو ان سے متعلق ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ میں ایک کتاب لکھوں گا. اس بات کو ہم انگلش میں کس طرح سے کہیں گے، آئی کے بعد ہم کہیں گے ول. ول کا مطلب ہوتا ہے کروں گا، اور اس کے بعد آئے گا لفظ رائٹ یعنی لکھنا. تو ول رائٹ مل کر بن جاتا ہے لکھوں گا. اس طرح سے یہ جملہ ہو گیا آئی ول رائٹ اے بک یعنی میں ایک کتاب لکھوں گا. تو اس طرح سے اس جملے میں ہم نے استعمال کیا ایک ماڈل ورب جو کہ ہے لفظ ول، اور یہاں لفظ رائٹ جو ہے یہ ہے مین ورب، اور یہ دونوں مل کر کیا بنا رہے ہیں، یہ ہے ایک کمپاؤنڈ ورب. تو اس طرح سے ہم نے کمپاؤنڈ ورب کی مدد سے یہ جملہ مکمل کر لیا. اب اسی طرح سے ایک اور جملے کو کمپاؤنڈ ورب کی مدد سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی بلینک بلینک ٹو مائی ٹیچرز. آئی یعنی میں، ٹو مائی ٹیچرز یعنی اپنے اساتذہ کو.
تو اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے بھی ہم ایک ماڈل ورب اور مین ورب کی مدد لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ کی بات مانا کرتا تھا. اس بات کو انگلش میں اس طرح سے کہیں گے I used to listen to my teachers. تو I کے بعد آئے گا لفظ used اور اس کے ساتھ آئے گا لفظ to. یہ مل کر بنا رہے ہیں used to یعنی کیا کرتا تھا، جو کہ ہے ایک قسم کا ماڈل ورب. اور اس کے بعد آ گیا یہاں لفظ listen یعنی سننا، جو کہ ہے ایک مین ورب. تو used to listen یہ مل کر مطلب دے رہے ہیں سنا کرتا تھا کا. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو گیا I used to listen to my teachers یعنی میں اپنے اساتذہ کی بات مانا کرتا تھا یا سنا کرتا تھا. اور اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے ایک ماڈل ورب اور ایک مین ورب، اور یہ مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ بالکل صحیح، اب یہ بن گیا ہے ایک کمپاؤنڈ ورب. جیسا کہ کمپاؤنڈ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے مرکب کو، یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ دو یا دو سے زیادہ اجزاء سے مل کر بنی ہو. جیسا کہ یہاں دو مختلف قسم کے وربز مل کر ایک عمل کے متعلق یا کام کے متعلق اطلاع دے رہے ہیں یعنی بتا رہے ہیں. تو اب ہم یہاں کمپاؤنڈ ورب اور ماڈل ورب کے علاوہ مین ورب کو بھی آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ اصل میں وہ اہم کام ہوتا ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور ماڈل ورب جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم سے ان کی مین ورب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو پوری طرح سے سمجھانے کے لیے. تو اس طرح سے ماڈل وربز کو ہیلپنگ وربز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیلپ کرتے ہیں یعنی مدد کرتے ہیں مین وربز کی. اس کے علاوہ ماڈل وربز کو ہیلپنگ وربز کے نام کے علاوہ آگزیلری وربز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. آگزیلری کا مطلب بھی ہوتا ہے مددگار. تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈل وربز کیا ہوتے ہیں. یہ ماڈل وربز جو ہوتے ہیں یہ مین وربز کے ساتھ مل کر کمپاؤنڈ وربز بناتے ہیں. انہیں ہیلپنگ وربز اور آگزیلری وربز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو یہ تھی ماڈل وربز کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ ماڈل وربز کیا ہوتے ہیں. ماڈل وربز combined with other verbs to form compound verbs یعنی ماڈل وربز دوسرے وربز کے ساتھ مل کر کمپاؤنڈ وربز بناتے ہیں. کمبائن کا مطلب ہوتا ہے مل کر. اب ہم اسے اگلی ویڈیو میں ماڈل وربز کی مختلف اقسام اور ان کے فنکشنز کے متعلق پڑھیں گے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھی تھی ماڈل وربز کی پہچان یعنی ماڈل وربز combine with other verbs to form compound verbs. ماڈل وربز دوسرے وربز کے ساتھ مل کر بناتے ہیں کمپاؤنڈ وربز. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ مختلف قسم کے ماڈل وربز کا کیا فنکشن ہوتا ہے یعنی کیا کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھتے ہیں ایک فنکشن کو to indicate possibility. انڈیکیٹ کا مطلب ہے بتانا اور پاسبلٹی کہتے ہیں امکان کو. جیسا کہ کہا جاتا ہے ممکن ہے فلاں کام ہو جائے. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ بارش شروع ہو جائے، یعنی آپ کسی عمل کے متعلق اندازہ لگا کر کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، یعنی آپ امکان یا پاسبلٹی کو انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے متعلق بتا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا فنکشن ٹو انڈیکیٹ پاسبلٹی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس قسم کے ماڈل وربز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کسی بات کا امکان ظاہر کرنے کے لیے جو ماڈل وربز استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں کین، could، may، might، would. مثال کے طور پر لفظ کین کو ہم اگر ایک جملے میں استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں I can help you یعنی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو اس جملے میں کوئی شخص کسی کی مدد کرنے کے امکان کو یا پاسبلٹی کو بتا رہا ہے. اس جملے میں لفظ ہیلپ جو ہے یہ ہے ایک مین ورب یعنی وہ خاص کام جس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. ہیلپ یعنی مدد. جبکہ اس جملے میں لفظ کین جو ہے یہ لفظ ہیلپ کے متعلق بتا رہا ہے
can help یعنی مدد کر سکتا ہوں، اور لفظ can جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ورب ہے جو کہ ماڈل ورب کہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مین ورب کی ہیلپ کرتا ہے. اسے ہیلپنگ ورب یا آگزیلری ورب بھی کہتے ہیں. تو جب کسی ماڈل ورب کو مین ورب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مل کر بناتے ہیں کمپاؤنڈ ورب. اور اس جملے میں جس ماڈل ورب کا استعمال کیا گیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ ٹو انڈیکیٹ پاسبلٹی، یعنی کسی کام کو کرنے کا امکان ظاہر کرنا. تو اسی طرح سے یہ باقی کے جو ماڈل وربس ہیں could, may, might, would، انہیں بھی جب کسی جملے میں کسی مین ورب کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو ان کا بھی فنکشن یہی ہوگا ٹو انڈیکیٹ پاسبلٹی. اب دیکھتے ہیں ماڈل وربس کا ایک اور فنکشن اور اس کے مطابق کون سے ماڈل وربس استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ فنکشن ہے ٹو انڈیکیٹ ابیلٹی. انڈیکیٹ کا مطلب ہے بتانا اور ابیلٹی کا مطلب ہے قابلیت. جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ آپ کسی کام کو کرنے کے قابل ہیں تو آپ کین، ول، کوڈ یا وڈ جیسے ماڈل وربس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں I will finish my work soon، یعنی میں بہت جلد اپنا کام ختم کر لوں گا. تو اس جملے میں will finish یعنی ختم کر لوں گا کے الفاظ جو ہیں ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اندر ابیلٹی یعنی طاقت یا قابلیت ہے کام کو ختم کرنے کی. تو اس طرح سے یہاں will کا جو ماڈل ورب ہے اسے استعمال کیا گیا ہے ٹو انڈیکیٹ ابیلٹی، یعنی اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ماڈل وربس کا ایک اور فنکشن اور اس فنکشن کو پورا کرنے کے لیے کون سے ماڈل وربس استعمال کیے جاتے ہیں. یہ فنکشن ہے ٹو انڈیکیٹ سرٹنٹی. انڈیکیٹ کا مطلب ہے اشارہ کرنا یا بتانا اور سرٹنٹی کا مطلب ہے پورے یقین کے ساتھ کسی بات کو کہنا. تو جب آپ نے پورے یقین کے ساتھ کسی بات کو کہنا ہو تو اس کے لیے آپ ماڈل وربز استعمال کر سکتے ہیں must، will اور shall. اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں he must clean his room today، یعنی اسے آج ضرور اپنا کمرہ صاف کرنا ہوگا. must یعنی ضرور اور clean صاف کرنے کو کہتے ہیں. تو کلین کرنے کے عمل پر زور دینے کے لیے must کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے یعنی ضرور. تو must کا لفظ جو کہ ایک ماڈل ورب ہے یہاں کیا فنکشن کر رہا ہے یعنی کام کر رہا ہے ٹو انڈیکیٹ سرٹنٹی، یعنی پورے یقین کے ساتھ یا زور دے کر کسی عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اسے لازمی کرنا ہے. اب اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہو جس میں آپ کسی عمل سے متعلق یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ شاید اس کے ہونے کا تھوڑا بہت اندازہ ہے آپ کو لیکن آپ پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے، تو اس طرح کا فنکشن کہلایا جاتا ہے ٹو انڈیکیٹ probability. ٹو انڈیکیٹ یعنی جب آپ بتاتے ہیں probability یعنی کسی کام سے متعلق کہ شاید وہ ہو یا شاید وہ نہ ہو. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے جملے میں might، should یا ought کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں I might write a book، یعنی شاید میں ایک کتاب لکھوں. تو might کا لفظ جو کہ ایک ماڈل ورب ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے probability کا، یعنی اس کام کو کرنے کا پورا امکان نہیں ہے، یعنی ابھی پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کتاب لکھیں گے، کیونکہ یہاں might یعنی شاید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی آپ نے ابھی تک اس بات کے متعلق پوری طرح سے فیصلہ نہیں کیا. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کام کو کرنے کی اجازت لینی ہو تو اس کے لیے جن ماڈل وربس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ہیں can، could یا may. تو ان کی مدد سے کیا فنکشن یا کام لیا جا سکتا ہے ٹو انڈیکیٹ پرمیشن. جیسا کہ انڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا یا بتانا اور پرمیشن ہے اس کا مطلب ہے اجازت لینا. جیسے کہ اس جملے میں پوچھا جا رہا ہے may I use your pen please، یعنی برائے مہربانی کیا میں آپ کا قلم استعمال کر سکتا ہوں. تو اس جملے میں لفظ may جو ہے جو کہ ایک ماڈل ورب ہے اسے استعمال کیا گیا ہے کسی کام کو کرنے کی پرمیشن یا اجازت لینے کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ کسی کو
کوئی کام کرنے کی تلقین کرنا چاہتے ہوں یا اسے اس کی ڈیوٹی کا احساس دلانا چاہتے ہوں تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں should, must, need یا پھر ought to کے الفاظ. تو اس قسم کے ماڈل وربز کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ to indicate obligation, indicate یعنی بتانا, obligation یعنی ڈیوٹی یا فرض. جیسے کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے we ought to follow traffic rules یعنی ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. تو یہاں ought to کے الفاظ کا مطلب ہے کرنی چاہیے. تو کسی کام کو کرنے کے لیے اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ اسے ضرور کرنا چاہیے. تو اس طرح سے ought to کے یہ جو الفاظ ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک ماڈل ورب جو کہ ایک obligation یعنی فرض کی یاد دلا رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی ایسے عمل یا کام کے متعلق بتانا ہو جو کہ آپ گزشتہ زمانے میں یا بہت پہلے کیا کرتے تھے تو اس کو بتانے کے لیے آپ used to کے ماڈل وربز کا استعمال کر سکتے ہیں. تو used to کے الفاظ کی مدد سے کام لیا جاتا ہے to indicate a past habit. indicate کہتے ہیں بتانے کو اور past کہتے ہیں گزشتہ یا پرانی اور habit کہتے ہیں عادت کو. اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں I used to read a lot of books یعنی میں بہت سی کتابیں پڑھا کرتا تھا. تو یہاں used to یعنی کرتا تھا کے جو الفاظ ہیں یہ ہیں ماڈل ورب اور ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے ایک past habit یعنی پرانی عادت کے متعلق. تو چلیے اب چند جملوں کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ ان کو پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں استعمال ہونے والے ان جملوں میں استعمال ہونے والے ماڈل وربز جو ہیں وہ کیا فنکشن یا کام کر رہے ہیں جملے کے اندر. تو لیتے ہیں اس پہلے جملے کی اگزامپل May I ask you a few questions یعنی کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں. تو اس میں لفظ may ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ماڈل ورب. بالکل صحیح. اب یہ بتائیے کہ اس کا فنکشن کیا ہے. اس جملے میں اس کو استعمال کیا گیا ہے پرمیشن لینے کے لیے. بالکل صحیح. بہت خوب. اب اس اگلے جملے کو دیکھیے Can you swim یعنی کیا آپ تیراکی جانتے ہیں یا پھر کیا آپ تیر سکتے ہیں. تو اس جملے میں ماڈل ورب کون سا ہے؟ بالکل صحیح. یہ ہے لفظ can. اور اس جملے میں اس ماڈل ورب کا کیا فنکشن ہے؟ اسے استعمال کیا گیا ہے ability یعنی کسی کام کو کرنے کی طاقت کے متعلق بات کرنے کے لیے. تو اگر اس کے سوال کے جواب میں کہا جائے Yes I can swim یعنی جی ہاں میں تیراکی جانتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جواب دینے والے شخص کے اندر ability یا صلاحیت ہے تیراکی کرنے کی. لیکن اگر وہ جواب میں کہے No I cannot swim یعنی میں تیراکی نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر تیراکی کی ability یا صلاحیت موجود نہیں ہے. تو اس طرح سے ability کے متعلق کوئی بھی بات چیت کرنے کے لیے can یا پھر will could یا would جیسے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے اس جملے کو You should keep your promise یعنی آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. تو اس جملے میں کون سے ماڈل ورب کا استعمال کیا گیا ہے؟ یہ ہے should یعنی کرنا چاہیے. تو اس جملے میں should کا استعمال کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ جی ہاں اسے استعمال کیا گیا ہے ڈیوٹی اور obligation یعنی کسی فرض کے متعلق بات کرنے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کام کا کرنا ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں ایک آخری اگزامپل It might rain tonight یعنی ممکن ہے کہ آج رات کو بارش ہو. تو اس جملے میں ماڈل ورب کیا ہے؟ یہ ہے لفظ might اور اس کی مدد سے کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس کی مدد سے بات ہو رہی ہے possibility یعنی امکان کی. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کافی چانسز ہیں کہ ایسا ہو جائے. تو اس ویڈیو میں آپ نے مختلف قسم کے ماڈل وربز اور ان کے فنکشنز کے متعلق پڑھا اور جملوں میں ان کا استعمال بھی سیکھا. اسے اور بھی اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے جملے بھی بنا سکتے ہیں.